بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں نماز جمعہ با جماعت ادا کرنے کی اور خطبہ جمعہ سننے کی توفیق عنایت فرمائی، موقع عنایت فرمایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری ان دونوں عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہماری باقی ماندہ جو زندگی ہے اپنی مرضی والی زندگی نصیب فرمائے. آج امام صاحب نے جس اہم موضوع پر ہمارے سامنے خطاب فرمایا ہے وہ بڑا اہم موضوع ہے. وہ موضوع یہ ہے کہ بڑے لوگوں کا یا عمر رسیدہ لوگوں کا احترام. یہ ایک بہت اہم موضوع ہے. عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم احترام صرف اس بزرگ کا کرتے ہیں جس کا تعلق ہمارے گھر سے ہوتا ہے، جیسے والدین ہیں، والدین کے قریبی بھائی ہیں. لیکن یہاں آج جو خطیب صاحب نے بات بتائی وہ یہ ہے کہ جو بھی عمر رسیدہ لوگ ہیں آپ کے ہمارے معاشرے میں آس پاس میں، ان تمام کا احترام ہمیں کرنا چاہیے. اس تعلق سے آج باتیں آئیں. دیکھیں، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک گولڈن وے آف لائف، زندگی گزارنے کا ایک سنہرا ایک طریقہ ہے، ایک سسٹم ہے. وہ خالی سسٹم آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ آپ کو نماز کیسے پڑھنا ہے، روزے کیسے رکھنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینا ہے. یہ تو اساسیات میں سے ہے نا، یہ ان کا تعلق عبادات سے ہے. لیکن اسلام ایک ایسا واحد مذہب ہے، دیگر مذاہب کو آپ سامنے رکھیں تو، کہ اسلام ایک ایسا واحد مذہب ہے کہ جہاں ہر چیز کا طریقہ بتایا جاتا ہے، ہر چیز کا طریقہ بتایا جاتا ہے. آپ کی انفرادی زندگی کیسی ہو، آپ کی اجتماعی زندگی کیسی ہو، آپ کی معاشرتی زندگی کیسی ہو، سوشل لائف آپ کی کیسی ہو، بال بچوں کے ساتھ آپ زندگی کیسے گزار رہے ہیں، آپ ایک سیاستداں ہیں تو آپ کی زندگی کیسے ہو، معاشیات آپ کی کیسی ہو. گویا کہ زندگی کا، انسانی زندگی کا کوئی گوشہ یا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس کو اسلام نے خالی چھوڑا ہو. ہر جگہ رہنمائی ہمیں ملتی ہے. اور اسلام صرف عبادات نہیں بلکہ ہمیں اخلاقیات بھی سکھاتا ہے. اخلاق، کیریکٹر ہمارے چاہتا ہے کہ وہ بھی دیگر لوگوں کے مقابلے میں نمایاں ہوں. مسلمانوں کے یا اہل اسلام کے جو اخلاق ہیں، کردار ہیں، معاملات ہیں، وہ اچھے ہونے چاہیے، صاف ستھرے ہونے چاہیے. تو چنانچہ جب اخلاق کی بات آتی ہے، حسن معاملہ کی بات آتی ہے، اچھے برتاؤ کی بات آتی ہے، حسن سلوک کی بات آتی ہے، تو اس ضمن میں ہمارے سامنے سب سے اہم جو طبقہ ہے ہمارے معاشرے کا، جو گروپ ہے، وہ ہم جسے بوڑھا کہتے ہیں، سن رسیدہ یا عمر رسیدہ جو حضرات ہوتے ہیں، ان پر ہماری خصوصی توجہ ہونا چاہیے. اسلام نے ان کے بڑے حقوق بتائے ہیں. بڑے حقوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ہمیں ملتے ہیں کہ ہمیں بڑوں کی یا عمر دراز لوگوں کی عزت کیسے کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے. اور یہی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث ملتی ہے، ایک واقعہ ملتا ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ سن رسیدہ جو افراد ہیں ان کی تکریم یا ان کا احترام جو ہے ایمان کی علامت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک معمر شخص، ایک بزرگ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا خواہاں تھا، چاہتا تھا ملاقات کرنے کے لیے. تو آس پاس کے جو لوگ تھے انہوں نے تھوڑی سی کچھ تساہلی برتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے میں تھوڑی سی تاخیر کی. اللہ کے رسول کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی ظاہر کی اور آپ نے کہا کہ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویعرف شرف کبیرنا، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہو سکتا جو ہمارے چھوٹوں کے اوپر رحم نہ کرے اور ہمارے جو بڑے ہیں ان کی عزت کو نہ پہچانے. تو چھوٹوں کے اوپر جہاں شفقت ہے، رحمت ہے، بڑوں کا وہیں پہ احترام کا بھی ہمیں حکم ہوا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، گویا کہ وہ ایمان والا نہیں ہے، اسلام والا نہیں ہے. تو یہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے.
دوسری ایک حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، خطیب صاحب نے جس حدیث کا ذکر کیا کہ من لم یرحم صغیرنا ویعرف حق کبیرنا فلیس منا، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں کے اوپر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کا حق یعنی ان کی بزرگی کو نہیں پہچانتا۔ تو یہاں پہ ہمیں ایک چیز یہ جو پتہ چلی کہ ہمیں اپنے ایمان کی علامت ظاہر کرنا ہے، اپنے ایمان کو پروف کرنا ہے، تو ہمیں عمر دراز لوگوں کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ معمر افراد کی تکریم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ایک پتہ چلتی ہے کہ جس کو اجلال الہی یعنی تکریم الہی کا حصہ بتایا ہے، یعنی بوڑھے لوگوں کی عزت یا احترام گویا کہ اللہ کا احترام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے احترام میں شامل فرمایا ہے کس کی؟ بوڑھے لوگوں کی عزت کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان من اجلال اللہ تبارک و تعالی اکرام ذی الشیبۃ المسلم، کہ بوڑھے مسلمان کی تعظیم کرنا اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا حصہ ہے۔ آپ غور کیجئے کتنی اہم بات ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ جو معمر افراد ہیں وہ آپ کے ساتھ گھر میں معاشرے میں اگر ہیں تو وہ برکت کا باعث ہوتے ہیں، ان سے خیر و برکت آتی ہے، چونکہ یہ ایک ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے زندگی کے تھپیڑے کھائے ہوتے ہیں، زندگی کے نشیب و فراز دیکھے ہوتے ہیں، اونچ نیچ دیکھا ہوتا ہے، گرم سرد کے ماحول سے گزر کر یہاں تک پہنچے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ ان کے جو تجربات ہیں اس سے انہوں نے سیکھا ہے۔ وہ جو تجربات ہیں وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ جو باطنی معاملات ہیں، بہت ساری چیزوں کو انہوں نے اپنے دل میں اور سینے میں جو چیزیں چھپا کے رکھے ہیں، تجربات ہیں، ان سے آپ فائدہ اٹھائیں گے، آپ کے بچے فائدہ اٹھائیں گے۔ اس لیے جہاں بزرگ ہوتے ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ وہ گھر یا وہ معاشرہ خیر و برکت کا باعث ہوتا ہے اور وہاں برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الخیر مع اکابرکم، کہ خیر و بھلائی جو ہے وہ تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے، عمر دراز جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھلائی اور برکت پوشیدہ ہے۔ تو گویا کہ اگر ہم اس کو مفہوم مخالف میں لیں یا اپوزٹ معنی میں نگیٹو اس میں لیں تو مطلب یہ ہے کہ جہاں بزرگ نہیں ہے، جہاں بزرگوں کا احترام و توقیر نہیں ہے، وہاں خیر و برکت نہیں آ سکتی، ہے نا۔ دوسری ایک روایت ہے جس میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ البرکۃ مع اکابرکم، کہ تمہارے بڑوں کے ساتھ ہی تم میں خیر و برکت ہے، بڑوں کے ساتھ ہی تمہاری خیر و برکت ہے۔ اگر خیر چاہتے ہو، برکت چاہتے ہو، گھر میں سکون چاہتے ہو، تو پھر بڑوں کا احترام بھی کرو اور بڑوں کو اپنے گھر میں پناہ دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مصیبتیں ٹلتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں، وہ یا تو آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں، یا مویشی ہوتے ہیں، یا بوڑھے لوگ ہوتے ہیں۔ ان تین لوگوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ تو یہ بھی چیز ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو جو ضعیف ہیں، بچے ہیں، یا جو مویشی ہوتے ہیں، ان کا لحاظ کرتے ہوئے، ان کا خیال کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری بلاؤں کو، مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ اب آخر میں جو چیز انہوں نے یہ بتائی کہ تعظیم کرنے کے کیا طریقے ہیں، بزرگوں کی تعظیم کرنا، ان کا احترام کرنا، تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ان کے ساتھ بہت اچھے اسلوب سے پیش آنا، ان کو اچھے ناموں سے پکارنا، اور اگر وہ زندہ ہیں تو ان کی لمبی عمر کے لیے دعا کرنا، اگر وہ مر چکے ہیں تو ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کرنا، یہ ساری چیزیں ان کے حقوق میں اور تعظیم کے طریقوں میں شامل ہے۔ سلام میں پہل کرنا، اگر کوئی بزرگ بڑا عمر والا آپ کو مل جاتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یسلم الصغیر علی الکبیر، کہ چھوٹا آدمی بڑے کو سلام کرے۔ یہ آداب میں سے ہے کہ اگر کوئی بڑا سامنے آ رہا ہے تو آگے بڑھ کر ہمیں پہل کرنا چاہیے کہ ہم اس کو سلام کریں۔ دوسری چیز یہ ہے تعظیم کے طریقوں میں سے کہ ہر معاملے کی جو شروعات ہے ہمیں بڑوں سے کرنا چاہیے، ان کو ترجیح دینا چاہیے، گفتگو وغیرہ میں ان کو آگے رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر کھانے وغیرہ ہوتے ہیں، ہمارے ہاں دعوتیں ہوتی ہیں، جو بڑے عمر کے لوگ ہیں ان کو ہم آگے بیٹھا دیں۔ کچھ مشورے کرنے ہیں، باتیں کرنی ہیں تو ہم ان سے پہلے پوچھیں کہ بھائی اس میں آپ کی کیا رائے ہے۔ اسی طریقے سے اگر گفتگو ہو رہی ہے اور دو چار لوگ آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، ان میں ایک بزرگ بھی ہے، تو آپ کوشش یہ کیجئے کہ اس بزرگ سے پہلے آپ مخاطب ہوئیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو لوگوں کا قضیہ آیا اور ایک اس میں سے کم عمر کا آدمی تھا اور ایک بڑی عمر کا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عمر والے کی طرف توجہ کی اور فرمایا کبر کبر، کہ یہ شخص جو ہے یہ بڑا ہے، عمر دراز ہے، یہ شخص بڑا ہے، عمر دراز ہے۔ 2 مرتبہ اس کو کہا، یہ اہمیت بتانے کے لیے امت کو، صحابہ کو، کہ جو بڑے لوگ ہیں، عمر دراز لوگ ہیں، ان کو ترجیح میں رکھنا چاہیے، فرسٹ پرائرٹی ان کو ملنا چاہیے ہر جگہ، ہر میدان میں۔
اسی طریقے سے مجلس اور محفل میں اگر وہ ہیں تو آپ ان کو بھی آگے رکھیں اور آپ ان سے پیچھے رہیں، ان کو پہلے بیٹھنے کے لیے کہیں، کھانے وغیرہ کی شروعات ہے اس کو گویا کہ اس موقع پہ بھی ہم ان کو آگے بیٹھائیں۔ یہاں پہ ایک اور چیز جو امام صاحب نے ذکر کی کہ ہمیں بڑوں کی عزت کے تعلق سے یہ چیز بتائی گئی حدیث میں کہ اگر کوئی شخص عمر دراز ہے، نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ہے، اور ان میں سے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ عمر دراز ہے تو آپ اس کو آگے بڑھائیں۔ لیکن کچھ کرائٹیریا اور ہے اسلام میں کہ اگر یہ پتہ ہو کہ اس کو قرآن پڑھنا بالکل نہیں آتا ہے، نماز پڑھنا میں بہت کمزوری ہے، مسائل نہیں جانتا، تو وہ ایک الگ ایشو ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیے کہ علم میں قرآن پڑھنا جانتا ہے ان اور چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں، تو ہمیں بڑوں کو ترجیح دینا چاہیے، ان کو آگے بڑھانا چاہیے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ لیلینی منکم اولو الارحام والنہا، کہ مجھ سے قریب وہ لوگ رہا کریں جو صاحب فہم اور ذکا ہوں، یعنی سمجھدار لوگ ہوں، وہ مجھ سے قریب رہا کریں صفوں میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تو اس طرح کا حکم ہوتا تھا کہ مجھ سے لوگ قریب رہیں، اور جو بچوں کی صف ہے وہ پیچھے ہونی چاہیے، عورتوں کی صف سب سے پیچھے ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے ان کی تعظیم اور احترام کا طریقہ یہ ہے کہ جو ان کی مادی ضروریات ہیں ہمیں ان کو تلاش کر کے ان کو پوری کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ان کی خوراک ہے، ان کا دوا علاج ہے، ان کے آرام کا معاملہ ہے، ان کے لباس کا معاملہ ہے، ان کی رہائش کہاں رہ رہے ہیں، وہ سکون کی جگہ ہے کہ نہیں، ان تمام چیزوں کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پہ ایک عمومی بات ہو رہی ہے کہ جو عمر دراز ہیں ہم اور آپ سب مخاطب ہیں، لیکن خاص کر کے ہمارے جو والدین ہیں جن کو اللہ نے ابھی زندگی دی ہے، وہ سایہ بن کے آپ کے ساتھ ابھی جی رہے ہیں، تو وہ برکت ہے، ان کو غنیمت سمجھیے۔ اور یہ بات بھی آج آئی خطبے میں کہ والدین کی یا بوڑھے والدین کی خدمت کے سب سے زیادہ اگر کوئی حقدار ہو سکتے ہیں تو اس کے بچے ہو سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ حق ان کو حاصل ہے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے کسی خادم کے ذریعے ان کو لگا دیا، یا آپ نے کسی کو ان کے دیکھ بھال کے لیے کوئی ذمہ دار آپ نے بنا دیا اور آپ نے دامن جھاڑ لیا اپنا، اور آپ نے سمجھ لیا کہ ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اس چیز کی بہرحال اجازت نہیں ہے۔ تو یہاں ان تمام تفصیلات سے جو چیز ہمیں پتہ چلی، بالخصوص ایک تو بالعموم ہے کہ تمام بزرگوں کا اور بڑی عمر والوں کا ہمیں احترام کرنا ہے، لیکن والدین کا ذکر دوسرے خطبے میں جو آیا اور آپ نے جو آیت پڑھی سورہ لقمان کی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، کہ آپ دیکھیے کہ حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی، کیا نصیحت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، حسن سلوک کی وصیت کی، اور کہا کہ تمہاری ماں کمزوری کی حالت میں تمہیں جو ڈھو کے رکھتی ہے، بوجھ 9 مہینے تک رکھتی ہے، پھر دودھ پلاتی ہے، پھر اس کا چھوٹنا ہے، تو اس کا تقاضا کیا ہے کہ انشکر لی ولی والدیک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرو، اور ولی والدیک اپنے والدین کا۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان کے ساتھ، شکر کے ساتھ فوراً والدین کے شکر کا ذکر ہے۔ قرآن پاک میں کئی ایسے مقامات آپ کو ملیں گے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، نماز میں جس سورے کی آپ نے جن آیتوں کی تلاوت کی، اس میں کیا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے فیصلہ تمہارے رب نے کر دیا ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو۔ پھر وبالوالدین احسانا، یعنی اللہ نے جہاں اپنے حق کا ذکر کیا ہے وہیں فوراً ہی بات والدین کی ذکر کا آ گیا، اپنے حق کے بعد فوراً والدین کے حق کا ذکر کیا ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں اس لحاظ سے بھی سوچنا چاہیے، والدین کے ساتھ خاص کر کے نرم کلامی اور بہت نرم لہجہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ جو ہمارے سامنے آیت پڑھی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور پھر فرمائیں کہ اما یبلغن عندک الکبر، ان میں سے اگر کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے، فلا، ان میں سے کوئی ایک یا دونوں میں سے دونوں پہنچ جائے یا کوئی ایک پہنچ جائے، تو فلا تقل لہما اف، تو ان کو اف تک مت کہو۔ اللہ رب العزت اپنے ساتھ جہاں کہہ رہا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، حضرت لقمان کی یہ جو بات ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور پھر فوراً ہی کیا کہا جا رہا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، پھر فوراً کیا بات کہی جا رہی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو جب اتنی اہم مخلوق اللہ نے اتنی اہم برکت والی جو ذات ہمارے درمیان رکھی ہے والدین کی شکل میں، ان کا احترام ہمیں جتنا ہو سکے کرنا چاہیے۔ تو ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، ان کو جھڑکو بھی مت، وقل لهما قولا کریما، اور ان سے جب بات کرو، کوئی بات کہو تو
انتہائی کرامت سے، انتہائی نرمی کے ساتھ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، جناح الذل، جناح کس کو کہتے ہیں؟ پرندوں کے جو دونوں پر ہوتے ہیں، جیسے اپنے بچے کو ڈھانپ لیتا ہے نا حفاظت کے لیے، یہ تعبیر اختیار کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہ اپنے والدین کے ساتھ اتنا نرم رویہ رکھو کہ بس ان کو آپ جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں کیسے آپ کو پالا انہوں نے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، کہیے آمین، کہ جس طریقے سے ہمارے والدین نے ہماری تربیت کی، دیکھ بھال کی، ایسے ہی تو کی، خود گیلے پہ سو گئے، ہم کو سوکھے پہ سلایا، خود بھوکے رہے، ہم کو بھوکا نہ رکھا، خود پریشانیاں جھیل لی لیکن ہم کو پریشان نہ رکھا۔ یہ ساری چیزیں ہماری اور آپ کی پریکٹیکل لائف میں آ چکی ہیں، کوئی یہ ایسی نئی بات نہیں ہے، ہم سب آپ جانتے ہیں کہ ہمارے والدین نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ تو قرآن بھی کیا کہہ رہا ہے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، کہ اپنے پروں کو ان ڈھانپ لو۔ ظاہر بات ہے کہ انسان کے پر تو نہیں ہوتے، مطلب یہ ایک تعبیر ہے، اسلوب ہے، اسٹائل ہے بولنے کا، کہ جس طریقے سے چھوٹے سے تم تھے اور انہوں نے تم کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا تھا، اسی طریقے سے آج وہ کمزور ہیں، ان کو بھی تم اپنی رحمت سے ڈھانپ لو، کوئی تکلیف نہ ہونے دو، ہر مصیبت سے ان کو بچاؤ، ان کے دیکھ بھال اچھے سے کرو۔ تو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور پھر آخر میں کہا کہ اس کے بعد کیا ہے کہ تم ان کے لیے دعا کرو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اے اللہ ان کے اوپر تو رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے ہم پر رحم فرمایا۔ بہت بڑی چیز ہے، اس کو عام طور پہ ہم لوگ بہت نظر انداز کر دیتے ہیں، چونکہ میرے والدین نہیں، اس لیے میں تھوڑا سا مجھے احساس ہو رہا ہے، جن کے آپ لوگوں میں سے والدین ہیں ان کو غنیمت سمجھیے، ان کو غنیمت سمجھیے، یہ سایہ ہیں آپ کے لیے، یہ مصیبتوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہیں، یہ خیر و برکت کا ذریعہ ہیں، ان کو آپ غنیمت سمجھیے، اور اس طرح ایسا مت ہونے دیجئے کہ جب آپ کے ہاتھ سے وہ سایہ ختم ہو جائے اور وہ برکت چلی جائے تو پھر آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، اور اس وقت سوائے ہاتھ ملنے کے آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تو جن کے پاس والدین نہیں ہیں، آج ان کے دل سے تڑپ آپ پوچھیے کہ وہ کتنا تڑپتے ہیں، تو اس تڑپ سے بچنے کے لیے ابھی آپ کے پاس جو موقع ہے، والدین یا دونوں میں سے جو ہیں ان کے وجود کو آپ غنیمت سمجھیے، جتنا ہو سکے اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنا مال، اپنی محبت، اپنی توجہ آپ ان کے اوپر نچھاور کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن کے والدین جا چکے ہیں، گزر گئے ہیں، ان کے والدین کی بھرپور مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے سیئات کو حسنات میں بدل دے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اور ان کے تعلق سے جو مجھ سے اور آپ سے جو غلطی ہو گئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ اور کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، دنیا جو ہے بعض اعمال آپ کے ایسے ہوتے ہیں جن کا حساب تو آخرت میں دینا ہے، لیکن بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کا حساب دنیا میں اللہ تعالیٰ چکا دیتا ہے۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، یہاں پہ آپ کو کچھ ایسے اعمال ہیں جس کا بدلہ ملنا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، آپ کے بچے آپ کے ساتھ احترام کریں گے، والدین کے ساتھ بے حرمتی کریں گے، ان کے ناقدری کریں گے، آپ کے بچے آپ کے ساتھ ناقدری کریں گے۔ تو یہ قانون ایسا ہے جو دنیا میں بھی لاگو ہوتا ہے، اور اس کا ہم اور آپ اپنے زندگی میں بعض لوگوں نے مشاہدہ کیا ہوگا اور ہم کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سے جو کوتاہی ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہم کو پکڑ سے بچائے اور اس کو معاف فرما دے، اور اس کی تلافی کرنے کی ہمیں جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ جو والدین ہمارے چلے گئے ہیں ان کی خدمت نہیں کر پائیں، تو والدین کے جو قریبی ہیں، چچا ہیں، ماموں ہیں، والدہ کی بہن ہیں، ان کی سہیلیاں ہیں، ہم یہ تلاش کریں معاشرے میں ایسے کون لوگ ہیں جو ہمارے والدین سے قریب تھے یا قریب ہیں، تو ان سے ہم حسن سلوک کریں، معاملہ کریں۔ تو یہاں پہ یہ جو باتیں ہمارے سامنے آج کے خطبے میں آئیں، یہ بہت اہم باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے والدین حیات ہیں ان کا سایہ تا دیر قائم رکھے، اور ان کو اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا فاستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور